دو چیزیں اکٹھی فیکٹ ہو سکتی ہیں. ایک انسان بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت سیلفش بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے کب کہا قرآن میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ یار اپنے نفس پہ میرا نام لے کے ظلم کرو؟ where did Allah say میرے لیے صبر کرو؟ اور مزری کو ختم کرنے کے لیے جو مشکل سٹیپس لینے ہیں وہ مشکل ہیں تو بولو نا کہ میرے لیے مجھے مشکل سٹیپ لینے میں مشکل ہے. ہم گھنٹوں کسی سے بات کر کے اس کو یہ بتا سکتے ہیں یار تمہارا اور میرا انٹلیکچوئل لیول کتنا میچ کرتا ہے, آئی مس دس انٹلیکچوئل انٹیمیسی. اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, دس از ویری امپورٹنٹ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صبر کر کے بھی میں نہیں بیٹھنا. لیکن وہ ایک فیز ہے, سمجھو, وہ پوری زندگی نہیں ہو سکتی. پھر وہ ایک فیز ہے اور اس فیز سے نکلنے کے لیے پھر آپ اللہ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ گیو می این اینکر, give me a step to start from. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عام طور پہ ہماری پرورش کا حصہ کیا ہے being Muslims کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ should be the center of your life, اور آپ نے سارے رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے, اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ احسان کے لیول پہ فنکشن کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ زندگی میں پھر جب چپیڑیں تپیڑیں پڑتی ہیں, آپ کو لوگ چیٹ کرتے ہیں یا آپ کسی کو چیٹ کرتے ہیں یا آپ کو آپ کے کیریکٹر فلاز پتہ نہیں ہوتے اور آپ وکٹم مائنڈ سیٹ میں بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کے بھی ظلم و ستم سہ رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں انسان جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے یہ چاہتا ہے. لائک آئی ہیو ہرڈ پیپل ٹاک اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سو مچ سو ود دیئر ہرٹ. لائک ایک طرف ان کا ہرٹ ہے اور شدید ہے اور ان کے ساتھ باقی میں ناانصافی اور زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, اور دوسری طرف دیر لائک لیکن اللہ کو تو پسند نہیں آئے گا اگر میں اپنے لیے کچھ کروں گا یا کروں گی, یا میں اپنے حق کے لیے بولوں گا, یا میں اپنی باؤنڈری سیٹ کروں گی, یا میں اگنور کر دوں گی, یا میں لیٹ گو کرنے کے لیے اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کروں گی, یا میں کسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا بند کر دوں گی, یا میں اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو سیلف سیبوٹیج کرنا بند کر دوں گی, تو اللہ کو یہ پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لائک ہاؤ ڈو یو نو؟ لائک سم پیپل آر لائک ہاؤ ڈو آئی نو کہ میں جو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ اللہ کو پسند آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا؟ ہمیں نہیں پتا ہوگا, ہمیں نہیں پتا چلے گا. لیکن میں اپنے آپ سے یہ کویشچن کرتی ہوں, اور ہر انسان میرے خیال سے جانتا ہوتا ہے کہ جب میرے اندر کا کمینہ پن جاگتا ہے, جب میرے اندر کی سیلفشنس, ایگو سر اٹھاتی ہے, جب when I get so overwhelmed, you or I, we get so overwhelmed with our emotions, definitely we are not working from a taqwa point set. We're working from maybe emotional point set, we are working from past trauma point set, we are working from ego point set, we are working from victim mind point set, we are working from confused mindset. But اس میں تقوی کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا فیتھ کا جو لیول ہے وہ نیچے گرا ہوا ہوتا ہے. And when you start coming back to consciousness, when you start coming back to getting answers, when you start coming back to دو چیزیں اکٹھی فیکٹ ہو سکتی ہیں. ایک انسان بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت سیلفش بھی ہو سکتا ہے. ایک انسان بظاہر آپ کے لیے بہت ساری اچھی چیزیں ہو سکتا ہے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں دے رہا, لیکن اوور دا ایئرز اس کی بہت سارے فیصلوں نے آپ کو کنزیکٹیولی ایک بڑی ہی ونریبل اسٹیٹ اور پوزیشن میں ڈال دیا ہے. ایسے میں اس انسان سے اپنے آپ کو الگ کرنا, اس انسان سے, اس رشتے سے اپنے آپ کو پرے کرنا یا اپنے بارے میں سوچنا اللہ کو ناپسند آئے گا؟ is the question. That is basically the question. That is something that people are actually asking. کہ if I think about myself, am I selfish? If I really think about myself, am I selfish? مزے کی بات یہ ہے کہ جب لوگ تقویٰ کو پیچھے رکھ کے صرف سیلفشلی اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سیلفشلی وہ ڈیورسز کر لیتے ہیں, سیلفشلی وہ شادیاں کر لیتے ہیں, سیلفشلی وہ دوسری شادیاں کر لیتے ہیں, سیلفشلی وہ مطلب کہ ڈبل لائفز جیتے ہیں, سیلفشلی وہ افیئرز کرتے ہیں. So this is why a person when they bring consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala in their life, وہ زیادہ ہی پوچھنے لگ جاتا ہے یار میں اگر اپنے لیے کچھ کروں گا تو کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا؟ او یار
ٹھیک ہے آپ کی جرنی ہے, آپ سوچ سکتے ہو کہ اللہ آپ سے ناراض ہوگا یا اللہ آپ سے راضی ہوگا, اللہ کیا چاہے گا, لیکن اللہ نے کب کہا قرآن میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ یار اپنے نفس پہ میرا نام لے کے ظلم کرو. where did اللہ سے میرے لیے صبر کرو. قرآن میں بھی آیت ہے کہ اور اللہ کو صابرین سے محبت ہے, اللہ کو صبر کرنے والے پسند ہیں. ایون ڈیورس کی آیتوں میں بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ نہیں وہ اکٹھے چل سکتے تو اللہ ان کے دلوں میں اطمینان ڈال دے گا, سکینہ ڈال دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کبھی نہیں کہا ڈیورس مت لینا, میرے لیے مت لینا اور صبر کرنا. اللہ نے کبھی نہیں کہا میرے لیے ٹارچر برداشت کرنا اور صبر کر لینا. ہاں میرے دین کی خاطر ہجرہ کرو گے تو اس کا اجر ملے گا. ہجرہ ٹھیک ہے, وہاں پہ ہے میرے دین کی خاطر ہجرت کرو گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تقویٰ کرو گے اور بدلہ نہیں لوگے تو اس کا اجر ہے. تقویٰ کرو گے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری خاطر نہیں بدلہ لوگے تو بہت اجر ملے گا. اللہ ہیز نیور پٹ اے اسٹیپولیشن کہ میرے لیے یہ کرو. اللہ سے تمہارے لیے یہ بہتر ہے اور یہ اس سے بہتر ہے اور یہ تمہیں کرنے کی اجازت ہے. جب رب اجازت دیتا ہے تو پھر ہم اپنے اوپر اسٹیپولیشنز کس بات کی لگاتے ہیں. That is my thought process. I'm not saying I have a right thought process. I'm just putting this out there. Somebody who is going through a bad marriage, somebody who's going through a bad divorce, somebody who is struggling with their in-laws, somebody who's struggling with their parents, somebody who's struggling with their bosses, somebody who's struggling with a bad co-worker, somebody who's struggling with a bad business partner, somebody who's struggling with their children, somebody who's struggling with addiction, somebody who's struggling with spirituality. جو کوئی بھی ہماری struggle ہے, سب سے پہلی اپنے آپ کو سمجھانے کی بات, اگر تو آپ دین پر ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے ہو, نماز پڑھتے ہو, قرآن سے اٹیچڈ ہو, مطلب دل اور دماغ اللہ کے تعارف سے واقف ہیں اور ہر وقت ہر گھڑی نہیں تو ایٹ لیسٹ ہر 2 گھڑی کے بعد یاد آتا ہے کہ میرا رب ہے, اللہ ہے. اگر آپ اس کیٹیگری کے انسان ہو تو پھر سمجھو اس بات کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یہ اسٹیپولیٹ نہیں کیا that you are supposed to be miserable. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ٹیسٹ ہیں اور یہ دنیا ٹیسٹ کی جگہ ہے, اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ٹیسٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو ہمیں اللہ سے قریب کر دیتا ہے جس پہ ہمارا کوئی بس نہیں ہوتا, اور ایک جو ہماری اپنی ہی زیادتیوں کی وجہ سے, ہمارے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہمارے آگے آتا ہے, اور اس میں پھر ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بیٹر کرتے ہیں, سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں, ازالہ کرتے ہیں اپنی برائیوں کا, اپنی غلطیوں کا, لوگوں سے معافی مانگتے ہیں یا معافی مانگنے کا موقع نہیں ملتا لیکن اگلے رشتوں میں بہتری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رائٹ, ویئر از اٹ ریٹن کہ اس لیے سٹک ہو جاؤ کیونکہ اللہ کو پسند آئے گا کہ تم سٹک رہو مزری میں. اور مزری کو ختم کرنے کے لیے جو مشکل سٹیپس لینے ہیں وہ مشکل ہیں, تو بولو نا کہ مجھے مشکل سٹیپ لینے میں مشکل ہے. جب اپنے آپ کو اس چیز میں پھنسا لیتے ہو نا کہ پتہ نہیں اللہ کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا, اللہ کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا, اللہ نے ہمیں گیسنگ گیم کے لیے دنیا میں بھیجا. مطلب if I die guessing and not doing anything purposeful about my life, like میں اللہ کو کیا کہوں گی, اللہ میں نا بس ویٹ کر رہی تھی, میں گیس کر رہی تھی, میں ویٹ کر رہی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اللہ کہے گا مانگا کیوں نہیں مجھ سے, کلیئرٹی کیوں نہیں مانگی. استخارہ کر لیتی ہے, دعا مانگتی ہے. میں کہتی اللہ میں نے دعا بھی مانگی, میں نے استخارہ بھی کیا, میرا دل نہیں مطمئن ہو رہا تھا. تو اللہ نے کہا تمہیں کچھ تو پتہ ہی ہوگا, کیونکہ ہر انسان کے دل میں کوئی بات ہوتی ضرور ہے. آپ کو پتہ ہے ایک لا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ایکچولی کرنا کیا چاہتے ہو. آپ ایون پتہ نہیں فلپ اے کوائن تھیوری ہے, پتہ نہیں کیا تھیوری ہے, یہ ایکچوئل نام نہیں ہے, میں اپنے دماغ سے یاد کرنے کی کوشش کری پر مجھے آ نہیں رہا اس تھیوری کا نام. کہ آپ کو ایک چیز چاہیے اور آپ نے کہا کہ اگر ہیڈز آیا تو یہ نہیں کروں گا اور ٹیلز آیا تو یہ کر لوں گا, جو آپ چیز کرنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, اور ہیڈز آ گیا اینڈ آپ کے دل میں تھوڑا سا کاش ٹیلز آ جاتا. ایگزیکٹلی آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو وہ کرنا تھا جو ٹیلز پہ تھا, تو پھر آپ وہ کرو نا, وہ کرو. مشکل ہے تو بولو مشکل ہے, ڈر لگ رہا ہے تو بولو ڈر ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ پہ الزام لگا دیا میرا اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا یا پتہ نہیں اللہ کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا. No, that was never our struggle.
That was never our struggle. اگر اتنا ہی تقویٰ ہے اور اتنا ہائٹنڈ تقویٰ ہے کہ بھائی میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی یا چاہتا، تو پھر بیٹھ کے لکھو. منہ سے بولنے سے سمجھ نہیں آ رہا نا، دوسروں سے بات کرنے سے سمجھ نہیں آ رہا، تو لکھو کیا چیز میں پریشان ہوں، پہلا پوائنٹ. دوسرا اس کا کیا کیا حل ہو سکتا ہے. تیسرا پوائنٹ اگر میں اس کا حل ابھی نہ کروں اور بیٹھی رہوں چپ کر کے اگلے 10 سالوں تک، تو اس میں کیا بینیفٹس ہیں اور اس میں کیا نقصان ہیں. اگر حل کا رستہ مجھے مشکل لگ رہا ہے تو منسکول اسکیل پہ جو اسمالسٹ اسٹیپ میں لے سکتی ہوں وہ کیا ہے. Sometimes we always know the answers, but we still take years and years and years and years for things to get better because we are hoping that somebody else will take that step for us. We are hoping کہ کوئی اور معجزہ ہو جائے گا. ہمارے لیے سب سے آسان ریلیشن شپ، میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں طلاق سے زیادہ آسان کون سی دعا ہوتی ہے؟ یا اللہ یا مجھے اٹھا لے یا اس کو اٹھا لے، ہماری آزادی کر دے. طلاق نہیں ہم لیں گے، ہم تھراپی پہ نہیں جائیں گے، ہم اپنی ایگوز کو ریزالو نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے سے سچ نہیں بولیں گے، ہم اپنی ونربلٹی نہیں شو کریں گے، ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریزنٹمنٹ کو ختم نہیں کریں گے. ہم یہ ضرور دعا مانگ لیں گے، یا اللہ یہ مر جائے تو اچھا، یہ مر جائے میری جان چھوٹ جائے گی. معاشرے میں عزت کے لیے ڈیورس سے زیادہ بیٹر ہے کہ یہ مر جائے، فوت ہو جائے. اپنے نفس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہماری سیکشول ڈیزائرز پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. پورنوگرافی دیکھیں گے، الیگل السٹ افیئرز کریں گے، ایک سپریٹ لائف جئیں گے، لیکن جو ہمارا زوج گھر پہ تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے، ایک بچوں کو لے کے چل رہا ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک احسان کا رویہ کر کے اس کی اور اپنی آزادی نہیں کریں گے. ہم گھنٹوں کسی سے بات کر کے اس کو یہ بتا سکتے ہیں یار تمہارا اور میرا انٹلیکچوئل لیول کتنا میچ کرتا ہے. I miss this intellectual intimacy. If you are able to create that intellectual intimacy with this person, then relieve the other person. Relieve the other person. Why are you causing havoc with this one person and getting your relief from the other person and دونوں طرف گناہ کیے جا رہے ہو، دونوں طرف havoc کریٹ کیے جا رہے ہو، خود اپنے لیے اپنا مشکل کریٹ کی ہوئی ہے. چھپانا، جھوٹ بولنا اور کسی کے سر پہ بات ڈال دینا آسان ہے. ذمہ داری لینا، اس کے بارے میں کرنا، اور پھر اگر ڈیورس یا سپریشن یا کوئی اور سٹیپ لینا مشکل ہے لیکن اس سے بہتری ہو سکتی ہے ریلیشن شپ کی، وہ ہم نہیں لیتے، وہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. اٹ از ویری ایزی ٹو سے وہ ایسے ہیں، یہ ایسی ہے، وہ ویسا ہے، اور ہوتے ہیں ہم سب ایسے ویسے ہی ہوتے ہیں. ہم سب ایسے ویسے ہیں، کوئی بھی ہم میں سے دودھ کا دھلا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا. ہم سب ہی ایسے ویسے جیسے تیسے کر کے گزارا کر رہے ہیں. اور اللہ ہماری خامیوں پہ، ہماری کمیوں پہ، ہماری دل کی کجیوں پہ پردہ ڈالے. آمین یا رب، معاف فرما دینا. اینڈ as being in the coaching business, talking to so many women and understanding my own self and being on this journey, میں of course میرا bias یہ ہوگا کہ 90% of ہماری خواتین کے مسائل ان کے شوہر ہیں، اور اگر شوہر نہیں ہیں تو شوہر کی والدہ ہیں، اور اگر شوہر کی والدہ نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی اور رشتہ دار ہے، اور اگر کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے تو پھر اس کے بعد پھر بچے آتے ہیں، یا پھر اپنی بہن بھائی آتے ہیں، یا پھر اپنے ہی پیرنٹس آتے ہیں. اللہ پہ مت ڈالو اپنے مسئلوں کا حل کیے ویٹ، پلیز اللہ پہ مت ڈالو. اللہ سبحانہ و تعالی it does not want you to ضائع your life saying کہ اللہ تو نے، ہاں یہ بات سچ ہے، اللہ تو نے میری کشتی پار لگانی ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن کشتی چلانی تو تم نے یار، میں نے چلانی ہے کشتی اللہ نے تو نہیں چلانی ہے. وہ اس کو دھکا تو میں نہیں لگانا ہے، گاڑی کا انجن میں نہیں سٹارٹ کرنا ہے، اس کو آئل شوائل چینج تو میں نہیں کرنا ہے، وہ اوپر سے تو نہیں آنے لگا. It's not going to happen by itself. تھیراپی پہ آپ نے جانا ہے، آپ نے اپنی کوچنگ پہ جانا ہے، آپ نے اپنی سائیکالوجی کو سمجھنا ہے، آپ نے اپنی ہیبٹس کو سمجھنا ہے، آپ نے اپنے ٹراماز پہ کام کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے یار یہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے.
اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، دس از ویری امپورٹنٹ، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صبر کر کے بھی میں نہیں بیٹھنا، صبر کر کے بھی آپ نہیں بیٹھنا. اگر آپ کو آپ کی ساری سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے، کیا یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو سامنے والا نا اتنا ہی برتن ہے، اس کے اندر اتنا ہی رہنا ہے، اس سے زیادہ اس سے کم کچھ نہیں ہو سکتا، اور میں فائن ہوں، and you know what, I'm fine with whatever they are, I'm fine with whoever they are, I'm fine with whatever they are, okay, this is it for me. وہ پھر ٹھیک ہے، وہ پھر آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تو مجھ سے چاہتا ہے کہ میں مزریبل ہوں. وہ آپ اپنی ساری کیلکولیشن کر کے، سارے پینتھر لڑا کے، سارے ایکویشنز کو سالو کر کے پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچے، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہیوملٹی دی ہے کہ آپ، اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا، خود سے ڈیسائیڈ کیا کہ دس از ویئر آئی اسٹینڈ، اوکے فائن، I'm fine here. But majority of the people, even when they're working on themselves، میں یہ کہنا چاہتی ہوں، بہت ہمبلی کہنا چاہتی ہوں، سامنے والی پارٹی ان کو رہنے نہیں دیتی. یہ سچ ہے، کم کیسز ہیں لیکن کیسز ہیں جہاں پہ آپ اپنی ذات میں مست ہو کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں، اپنے آپ کو چلانے کی کوشش میں، اپنے آپ کی اپنی لائف کو بیریبل کرنے کی کوشش میں اپنے اوپر تو سارا کام کر رہا ہے، لیکن سامنے والے نے آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا، اسے نہیں بیٹھنے دینا، اس نے کوئی نہ کوئی حرکت ایسی لگائی رکھنی ہے کہ آپ کشمکش میں ہی رہو کہ یار میں نے کیا کرنا ہے، یار میں like what am I supposed to do, ya Allah, what do you want me to do? Then Allah will say use your common sense. ایک زندگی ہے اور وہ کتنی لمبی ہے کسی کو نہیں پتا. یہ میں مانتی ہوں کہ چھوٹی ہے، ہر بندے کی زندگی چھوٹی ہے. جو 80 سال کا ہے اس کی بھی چھوٹی ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس نے 80 سال تک جینا ہے، اور جو 100 سال تک جی گیا، I don't believe کہ اس کو یقین تھا کہ وہ 100 سال تک جی جائے گا. لیکن جو جی رہے ہیں ہم سب کی زندگی چھوٹی ہی ہے، کیونکہ اگلے منٹ ہم مر سکتے ہیں اور ہمارا حساب کتاب ہوگا. اسکیپ کوئی نہیں ہے. اس مینٹالٹی کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی کے فیصلے لیں تو پھر جی لو یار، جی لو اور اچھے سے جیو. اللہ نے اجازت دی ہے اچھے سے جینے کی. سسک کے، رگڑ کے، مر کے جینا کوئی جینا نہیں ہے، وہ کوئی جینا نہیں ہے. میں نہیں کہتی کہ ہر انسان کے بس میں اس کے حالات کو چینج کرنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں صرف اللہ کے معجزے ہیں، اور وہ رب ہی جانتا ہے کہ رب نے کب آسانیاں کرنی ہیں. اور کچھ لوگوں کی آسانی ہی ان کی موت کے بعد ہے. یہ بھی سچ ہے. ہم غزہ والوں کو دیکھ لیں، ہم اب لبنان میں جو ہو رہا ہے ان کو دیکھ لیں، روہنگیا میں جو ہوا ہے، ویگر لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو ہماری مسلم امہ میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، ہم خود بھی ظالم ہیں اور ہمارے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے، اور ہم خود بھی اپنی عزت نہیں کرتے، اور ہم کسی اور سے بھی ہمیں کروانی نہیں آتی. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us for our weakness of iman, and for our weakness of having the tawakkul and taqwa in Allah subhanahu wa ta'ala, to the point کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں نہیں مجھ سے زیادتی یا ظلم تو نہیں ہو جائے گا، جس زندگی کی ہم خود قدر نہیں کر رہے، اور کسی ایسے کو اپنے آپ کو چلانے دے رہے ہیں جس کو ہماری قدر نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی پوائنٹ پہ اسے ہماری قدر ہو جائے گی. تو میری سانسیں تو میری رب کی عنایت ہیں، کسی انسان کی تو ہیں نہیں ہیں. اور میری سانسیں میری رب کی عنایت ہیں، کسی اور کی تو ہیں نہیں ہیں. میری زندگی میرے رب کی عنایت ہے، کسی اور کی ہے نہیں ہے. میرے رشتے بہت امپورٹنٹ ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، شوہر، بچے. میاں اور شوہر کی بات ہے، لیکن what I mean to say is like all of these are tests and all of these are blessings, and if they become a test, figure out how to enjoy the blessings and how to resolve the tests. اور ٹیسٹ کی کبھی کبھی ریزالونگ یہی ہوتی ہے کہ آپ وہ سبجیکٹ، وہ لین چھوڑ دیتے ہو، اور کبھی کبھی ریزالونگ یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسا ہے پھر اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہو. پھر یہ نہیں کہتے کہ اللہ پہ بلیم نہیں کرتا کہ یہ اللہ ایسے ہی شاید چاہ رہا تھا، اتنا ہی مزریبل چاہ رہا تھا کہ اللہ کہ میں رہوں، تو پھر میں اتنا ہی مزریبل رہوں گا. مجھے نہیں پتا کہ میں اس ویڈیو کا کیپشن کیا ڈالوں گی. شاید یہ ڈالوں گی اللہ does not want you to be miserable. Like believe کہ Allah does not want us to be miserable. That's not our purpose in this dunya.
دنیا میں ٹیسٹس ان فارم آف مزریز آئیں گے. The purpose was to pass those tests or fail those tests and learn something from the failed tests and then go ahead with the new tests. But ہاں بہت ہمبلی یہ کہوں گی جس کے دل کو لگے ہے نا اسی کو پتہ ہے. ہر بندہ جب اپنے ٹیسٹ میں گرتا ہے نا تو وہ جو ڈارکنس اور وہ جو انسیکیورٹی اور وہ جو ہل جانا ہوتا ہے نا وہ ہر بندے کی اپنی اپنی کیپیسٹی کا ہوتا ہے اور آپ کو نہیں سمجھ آتی. آپ کو واقعی میں نہیں سمجھ آتی, مجھے واقعی میں نہیں سمجھ آتی کہ یار اب کرنا کیا ہے. لیکن وہ ایک فیز ہے, سمجھو وہ پوری زندگی نہیں ہو سکتی. پھر وہ ایک فیز ہے اور اس فیز سے نکلنے کے لیے پھر آپ اللہ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ گیو می این اینکر, گیو می اے اسٹیپ ٹو اسٹارٹ فرام. ڈس بلیف جو ہوتا ہے نا, ڈس بلیف یہ نہیں کہ اللہ میں بلیف نہیں ہے, ڈس بلیف آف دا شاک اینڈ دا پین دیٹ یو آر گوئنگ تھرو, اٹس ویری جب انسان اس میں سے نکل آتا ہے نا پھر انسان سالو کرنا شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلے تو شوق لگتا ہے, سب سے پہلے شوق لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا, یہ مجھے ہو گیا ہے. کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر ڈالتے ہیں اور ہمارے دل کی کنڈیشن ہمیں دکھاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں اور پھر کوئی چیز ہوتی ہے اور پھر ہمارا دل چھوٹا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, ٹوٹتا ہے, ہمیں اپنے اندر کی گندگی نظر آنی شروع ہوتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہم کتنے پانی میں تھے. اینڈ کبھی کبھی آپ کسی رشتے میں اتنے مگن اور اتنے خوش اور اتنی تسلی میں ہوتے اور پھر وہ رشتہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اینڈ یو آر لائک اسپیشلی پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ, اینڈ یو آر لائک اللہ میں نے تو سب کچھ صحیح کیا تھا, اللہ میں نے سب کچھ صحیح کیا تھا یار, اب یہ کیسے ہو گیا ہے, یہ کیسے ہو گیا یار اب. But that's not the right question, یہ کیسے ہو گیا ہے. ہونا لکھا تھا اس لیے ہوا ہے. میں نے کرنا کیا ہے اب یار, اب مجھے دکھا دے, سمجھا دے, بتا دے. کیسے از ناٹ دا پوائنٹ ٹو رو لو, کیسے پہ رو لو, میں بھی رو لیتی ہوں, آپ بھی رو لو. پھر کرنا کیا ہے, دیٹ از دا جرنی. کرنا کیا ہے, دیٹ از دا جرنی. Sometimes we are tested with our own nafs, with our own flaws, and sometimes we are tested with beautiful relationships جو بظاہر کچھ خراب نہیں ہے ان میں, and then it just like becomes the biggest test of your life, becomes the biggest reshaping of your heart, mind and character. اینڈ میں دعا یہ ہے کہ یا اللہ معاف فرما دے اور توفیق عطا فرما وہ کرنے کی جس سے آپ ہم سے راضی ہوں. سمجھا دے, دکھا دے, بتا دے اپنے کرنے کے کام یا رب. نیک اور صالح لوگوں کی کمپنی عطا فرما. حکمت وہ عطا فرما جس سے میری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو. اور یا اللہ میرے لیے آسانیاں عطا فرما. اپنے لیے آسانیاں مانگے. اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اپنے لیے آسانیاں مت مانگو. ہر کام میں اپنے لیے آسانیاں مانگے, ہر کام میں اپنی پروٹیکشن مانگے, ہر کام میں یہ مانگے یا اللہ پلیز اپنے حفظ و امان میں فرما. یا اللہ بری نظر سے, برے فعل سے, برے شر سے, بدنیت لوگوں سے محفوظ فرما. اور اگر میرے دل میں کسی کے لیے حسد یا انوی آ جائے تو یا اللہ میرے دل سے اس غل کو نکال دے اور مجھے لوگوں کے لیے یا بر مجھے لوگوں کے لیے نیک اور صالح کر دے اور مجھے لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے کی توفیق عطا فرما اور لوگوں کے شر سے مجھے محفوظ فرما اور میرے شر سے لوگوں کو محفوظ فرما. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.